گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی، یعنی کسی بھی معاملے میں اسلام نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ظاہر ہے اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایمان لے کر ہی ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے، تو اپنے اس معاشرے کے اندر ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جو نابینا ہیں، جنہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو گنگے ہیں، جو اپنی زبان کے ذریعے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہرے ہوتے ہیں، جنہیں اپنے کانوں سے سنائی نہیں دیتا۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ظاہر یہ بھی مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے شریعت کے احکام تو ان پر بھی لازم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر احکام۔ تو اب بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ عیوب ہیں، یعنی آنکھیں نہیں ہیں، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے، جنہیں ہم خصوصی اسلامی بھائی بھی کہتے ہیں۔ تو آیا اب اسلام نے ان افراد کے حوالے سے کہ جو اس طرح کے معاملات کے اندر گرفتار ہیں، تو ان کی کیا رہنمائی فرمائی؟ تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے کا موضوع یہی ہے، یعنی گونگے اور بہرے ہمارے اسلامی بھائی۔ اور ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک ایسی مدنی تحریک ہے کہ جو امت کی خیر خواہی کرتی ہے، مختلف شعبہ جات کا قیام کیا جاتا ہے تاکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق رہنمائی کی جائے، ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جہاں 104 شعبہ جات ہیں، انہی شعبہ جات میں ایک شعبہ مجلس خصوصی اسلامی بھائی بھی ہے، جس کے اندر اس طبقے کی شریعت و سنت کے مطابق رہنمائی کی جاتی ہے۔ انہیں بھی سنت آداب سکھائی جاتی ہیں، شریعت کے احکام انہیں بھی سکھائے جاتے ہیں۔ باقاعدہ پورا ایک نظام اس کا الحمدللہ دعوت اسلامی نے ترتیب دیا۔ ان کے کورسز ہوتے ہیں جس کے اندر وہ اسلامی بھائی کے جو نہ تو گنگے ہیں نہ بہرے ہیں، لیکن انہیں ان کی تربیت دی جاتی ہے کہ اس افراد کو، ان طبقات کو آپ نے کس طرح سنبھالنا ہے، ان کی اصلاح کس طرح کرنی ہے۔ تو آج کے سلسلے کا موضوع ہمارا یہی ہے۔ آئیے، مفتی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، مرکز الاولیاء لاہور کے مفتی انس صاحب۔ ہم ان کو سلسلے میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے کولز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ اگر گنگے سے نماز قضا ہو جائے تو کیا حکم ہے، شرعی حکم بتا دیں۔ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے اگر گنگے سے نماز قضا ہو جائے؟ اصل میں گونگا بھی ایک مکلف انسان ہے، جس طرح کے دیگر احکام گونگے کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر احکام کے ساتھ ساتھ نماز کا فرض بھی اس کے اوپر لازم ہے۔ اگر بلا وجہ گونگا اپنی نماز قضا کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا، اور اس کے اوپر اس قضا کی ادائیگی بھی لازم ہوگی، توبہ بھی لازم ہوگی اور قضا بھی لازم ہوگی۔ تو لہٰذا گونگا ہو یا بہرا ہو، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی اوقات نماز کا لحاظ رکھتے ہوئے بر وقت نماز با جماعت ادا کرے۔
ٹھیک. اچھا یہاں پر یہ ارشاد فرمائیں کہ جو اس طرح کا طبقہ ہوتا ہے، جب گونگے یا بہرے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ یہ مطلب اشارے سے ہماری بات فوراً سمجھ جائیں. اولاً تو بعض لوگ ان سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پتھر ہی اٹھا کے مار دیں، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، کیا کریں؟ بالکل صحیح فرمایا. اس کے لیے تو باقاعدہ جس طرح دعوت اسلامی نے ایک شعبہ اور وہاں باقاعدہ اشاروں کے ذریعے ہی وعیدیں سنائی جاتی ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ نماز قضا کرنے کا کیا گناہ ہے. اسی طرح عام بندے کے لیے یہی ہے کہ وہ عذاب کے لیے جیسے کہ بعض زبان باہر سے نکال کر کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی تو گناہ ہوگا. ایک موٹا سا کوئی اصول ہوتا ہی ہے، اشارہ ہوتا ہی ہے کہ جو گونگے کو کیا جاتا ہے، بہرے کو کیا جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعی میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. صحیح. تو یہ تو ہر ایک مسلمان کو کرنا پڑے گا. یعنی اگر ایک گونگے بہرے کا والد ہے تو اب وہ اس کو اپنے اشارے تو بتا ہی سکتا ہے کہ جو بھی اس کو حکم دینا ہوتا ہے، تو اب اس کے باپ کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اپنے اشاروں سے گونگے کو سمجھائے اور اس کو بر وقت نماز پڑھنے کی ترغیب دے. صحیح. اور اگر کوئی ہمارا دوست یار ہے تو جتنا ایک اشارہ جس سے بندہ سمجھا سکے، اشارے سے ایسے نماز کی طرف اشارہ کرے کہ نماز پڑھنی ہے، اس طرح اشارے سے بھی کم از کم اس کو ترغیب دے سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ باقاعدہ پوری احادیث سنائے کہ یہ چھوڑنے کے اوپر کیا عذاب ہے، اس کے لیے تو اشارے سیکھنا پڑیں گے. اور وہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں ایک شعبہ یہ ہے کہ جہاں یہ اشارے سکھائے جاتے ہیں کہ باقاعدہ بندہ اشاروں کے ذریعے بھی پوری حدیث بیان کر سکتا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے اس حوالے سے ہمیں جواب ارشاد فرمایا. جی اگلی کال لیں گے ہم. میرا نام انور اتاری ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، درود شریف اور دیگر وظائف پڑھتے ہیں، اس کے فضائل و برکات گونگے بہرے اسلامی بھائی کس طرح سے حاصل کریں؟ جی جو وظائف ہوتے ہیں مفتی صاحب، ظاہر ہے ہم یہی اس کا حکم بیان کرتے ہیں کہ اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ خود اپنے کانوں سے سن لیں. اب جو گونگا ہے وہ تو اس حوالے سے قادر نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے کیسے پڑھے گا اس کو، تو یہ فضیلت وہ کیسے پائے گا درود پاک پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی اور دیگر جو وظائف وغیرہ ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ اب وہ پڑھ نہیں سکتا تو اس کا تصور جمائے گا. صحیح ہے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں دل میں، اور یہی چیزیں قرات میں اور یہی چیزیں تشہد میں تسبیحات میں ہوں گی کہ وہ تصور جمائے گا کہ میں نماز میں یہ چیزیں پڑھ رہا ہوں، اس کی طرف اپنا دھیان خاص کرے گا. تو جب درود پاک اگر وقت پڑھنے میں ہے تو اس کی طرف توجہ رکھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج رہا ہوں، تو یہ جو اس نے وقت خاص کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے پر، اس کو وہی فضیلتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل جو کہ ایک زبان والے کو ملتی ہیں. ماشاءاللہ. اس سے اندازہ لگائیں مدنی چل کے ناظرین کہ ایک طرف تو ظاہر ہے یہ حکم بیان کیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں یا جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ اپنے کانوں سے خود سن لیں. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مذہب اسلام شریعت جو اس طرح کا طبقہ ہے جسے ہم گونگے کہتے ہیں، ان کے لیے کتنا پیارا حکم بیان کرتا ہے کہ وہ ایک تصور جمائیں گے اور اپنے دل میں یہ تصور جمائیں گے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا. تو یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گونگے بھی اس حوالے سے محروم نہیں ہوتے. جی اگلی کال لیں گے ہم. میرا نام محمد کامل اتاری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، گونگا بہرا ہونا عیب سمجھا جاتا ہے، کیا جنت میں بھی کوئی گونگا بہرا ہوگا؟ جی انس بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اصل میں جنت میں تو اس طرح کی کمیاں نہیں ہوں گی، وہاں تو صرف نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی. سبحان اللہ. تو زبان، آنکھ اور یہ کان یہ ایک نعمت ہے، تو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد یہ اکمل طور پر اس کو ملیں گے. اور جنت میں بھی اس کو ہر چیز وہ نعمت جو ہوگی جسم کے اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، آسائشوں کے اعتبار سے ہر نعمت جنتی کو ملے گی. تو جنت میں بھی اس کو یہ آنکھ، زبان، ہر چیز ملے گی. اور دنیا میں یہ جو کمی رہ گئی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا کہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی رکھی کسی حکمت کے تحت، اس کے اوپر اگر وہ صبر کرے گا، جیسا کہ آنکھ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی 2 آنکھیں لے لے
اور وہ اس کے اوپر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ سوائے جنت کے کسی اور چیز پر راضی نہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اسی طرح یہ نعمت بولنا بھی اور سننا بھی اگر یہ کسی انسان سے سلب ہو جائے تو اس کے اوپر اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے. اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی اچھی کر دے گا, دنیا بھی اس کی اچھی کر دے گا, اور آخرت تو ضرور انشاءاللہ عز و جل مومن کی اچھی ہی اچھی ہے. سبحان اللہ. بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ جو دنیا میں اس طرح کے جس کے پاس عیوب ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس میں ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے, لیکن جنت ہر طرح کے ٹینشن سے, ہر طرح کے غم سے پاک ہے. اللہ کی رحمت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں کسی قسم کا نہ غم ہوگا نہ ٹینشن ہوگی, انشاءاللہ مزے ہی مزے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. جی مزید کال لیں گے. ساؤتھ کوریا سے رئیس احمد اتاری عرض گزار ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی گونگا بیرا اسلامی بھائی جس دعوت اسلامی کی اصطلاح میں خصوصی صلاحیتیں کہا جاتا ہے, وہ کسی غیر مسلم گونگے بیرے سے دوستی کر سکتا ہے, اور اگر کسی کی دوستی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی مفتی جمیل صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مسلمان چاہے وہ زبان سے بولنے پہ قدرت رکھتا ہو یا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے پیش نظر اس میں بولنے کی طاقت قوت نہ پیدا کی گئی ہو, جی تو اس کے لیے کفار سے دوستی جائز نہیں ہے. یعنی کفار سے دوستی کے حوالے سے صرف گونگا ہی کو منع نہیں کیا جا رہا, جو زبان سے بولنے پہ قدرت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی کفار سے دوستی جائز نہیں. مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہی دوستی رکھنی چاہیے, اور مسلمانوں میں بھی ان کی دوستی کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے کہ جن کی صحبتیں اچھی ہوتی ہیں, جن کے ذریعے آخرت اچھی بنتی ہے, بندے کو نیکی کی ترغیب ملتی ہے. ورنہ ایک مسلمان کو ایسے مسلمان کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے نمازوں سے دور ہو رہا ہو, گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہو. تو کسی مسلمان کے لیے بھی ایسے فاسق مسلمانوں کی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں جس سے اللہ تعالی کی نافرمانی پر آدمی کمر بستہ ہو جاتا ہو. صالحین کی دوستی اس کو اپنانا چاہیے, جیسے قرآن پاک میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, جی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جی اچھے اور نیک پرہیزگار لوگوں کی دوستی انشاءاللہ وہ آدمی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار کرائے گی. اور اگر کفار سے دوستی ہوئی یا ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی اٹھنا بیٹھنے کا سلسلہ رہا کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سلسلہ بڑھتا ہے, تو یہ دوستیاں دنیا میں بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور آخرت میں بھی نقصان پہنچانے والی ہیں. جی مزید کال لیں گے. بات کر رہا ہوں میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک گونگا آدمی جو کہ غیر مسلم ہو وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہو, یعنی مسلمان ہونا چاہتا ہو, وہ کلمہ کیسے پڑھے گا, اور مسلمان ہونے کے بعد وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ جو آپ عنایت فرما دیں. جی کیا فرماتے ہیں؟ اب جو گونگا آدمی ہے وہ بولنے پہ تو قدرت نہیں رکھتا, لیکن جو کلمہ شریف کے دو جز ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس کے میننگز, اس کے جو معنی ہیں, اس کا خلاصہ مفہوم بنتا ہے وہ اس گونگے کو بتایا جائے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, صرف وہی عبادت کا مستحق ہے, اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, اس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. تو اس طرح کا جو مفہوم ہے, جو ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی جو مجلس ہے, تو ان کے ذریعے سے بھی یہ اشارہ سیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس بات کو ڈیفائن کیا جائے گا. ورنہ جو جیسے گونگے کی بولی گونگے کی ماں ہی سمجھتی ہے, ایک محاورہ بھی ہے, تو جن کے گھروں میں ایسے کوئی افراد پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ کسی حد تک اس بات کو اس کے ذہن نشین کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے, تو اگر اس کو اس بات یہ دو باتیں اس کے ذہن نشین کم از کم کرا دی جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, یہ دو باتیں اگر اس کے ذہن نشین کرا دی گئیں اور اس کو وہ دل و جان سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے, دل کی تصدیق اس کی ہو جاتی ہے, تو ایمان کے لیے اس شخص کے حق میں اتنا مطلب مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اب رہا یہ کہ جس طرح بولنے والا وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے
کہ کلمے کا اظہار کرے گا کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اب جو یہ گونگا ہے دل میں اس کی تصدیق آ چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کا مسلمان ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اب رہا ہمارے اعتبار سے عوام میں ایک مسلمان طبقہ اس کو مسلمان کیسے سمجھے، تو اب وہ گونگا جو ہے جس نے دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معبود برحق ہونے کا یقین کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، اب اس کو چاہیے کہ اپنے اس ایمان کا اظہار کرنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے آئے اور جو ارکان اسلام، افعال اسلام ہیں ان کو بجا لائے، تاکہ مسلمان بھی اس کے اس دلی اعتقاد پہ گواہ بن جائے، یعنی وہ لوگوں کے سامنے پھر نماز وغیرہ جی نماز مسجد میں ادا کرے۔ تو اب یہ ہے کہ ایسے افراد کو جو نو مسلم ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے، جہاں جہاں اس طرح نو مسلم اگر آتے ہیں تو ان کی تربیت کا سلسلہ ہو، اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں نو مسلم افراد کے لیے بھی باقاعدہ تربیت کے کورسز وغیرہ ہیں، شعبہ قائم ہے الحمدللہ، جو نو مسلم افراد کی تربیت کرتا ہے۔ جی، نو مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے ایک شعبہ دعوت اسلامی نے قائم کر دیا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ نئے مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو احکام سکھانے کے حوالے سے پورا ایک کام ہے، دعوت اسلامی ان کی خیر خواہی کی نیت سے الحمدللہ اب یہ کام کرنے کے لیے بھی نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ جی، ویڈیو سوال لیں گے ہم۔ کیا بیرا شخص نے آیت سجدہ پڑھی تو اس پر سجدہ تلاوت لازم ہوگا؟ اور دوسرا سوال ہے، کیا بیرا شخص امامت کر سکتا ہے؟ جی، کیا فرمائیں گے؟ ظاہر اس سنائی تو نہیں دیا۔ آیت سجدہ تلاوت کرنے والے کے لیے نارمل جو حکم یہ ہے کہ ایک آدمی جیسے قرآن پاک سامنے ہوتا ہے تو اس کو سامنے دیکھ کر عام طور پہ جس ہم کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو پڑھنا کہہ لیتے ہیں، تو اگر کسی نے یوں قرآن پاک کو سامنے رکھا ہے، کھولا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھ رہا، یا اگر پڑھ بھی رہا ہے زبان سے تو وہ اتنی آواز نہیں نکال رہا کہ جس سے اس کے اپنے کانوں تک آواز پہنچے، تو اگر ایک باقاعدہ سننے والا، بولنے پر قدرت رکھنے والا اگر اس طرح پڑھتا ہے کہ آواز نہیں نکالتا تو آیت سجدہ کی اگر وہ ریڈنگ کر لیتا ہے تو سجدہ تلاوت اس پہ لازم نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک نارمل ایک آدمی کے لیے مسئلہ ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے بہرے شخص کے لیے بھی اسی طرح کا مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر بہرا شخص جو اپنی آواز بھی نہیں سن سکتا تو اب ایسا آدمی اگر تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے کی صورت میں اگر یہ اتنی آواز نکال لیتا ہے کہ اگر یہ بہرا نہ ہوتا تو اس کو اپنی آواز سنائی دیتی، تو اتنی آواز میں اگر اس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی ہے تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا، اگرچہ اپنی آواز نہیں سن پا رہا، بھلے کوئی چیخ کے بھی بولے تب بھی نہیں سن پا رہا، لیکن اتنی آواز سے اس نے خود تلاوت کی ہے کہ اس اگر یہ سننے کا عارضہ نہ ہوتا، سماعت میں جو خلل ہے تو یہ اپنی آواز سن لیتا تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ کیا بہرا شخص امامت کر سکتا ہے، تو بہرا شخص ان لوگوں کی بھی امامت کر سکتا ہے کہ جو باقاعدہ سماعت کی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں، یعنی جو سننے والے ہیں، نہ سننے والا یہ بہرا شخص ان کی امامت کر سکتا ہے، جبکہ امامت کے دیگر جو شرائط ہیں وہ سب ان میں پائے جاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو جس کا سماعت کا معاملہ ہے کہ وہ نہیں سنتا تو وہ امامت نہ کرے تو یہ بہتر ہے، جبکہ اس کے پیچھے سننے والے، اچھی طرح پڑھنے والے موجود ہوں۔ اس میں وجہ یہ ارشاد فرمائیے فقہاء کرام نے کہ افضل ہے کہ یہ امامت نہ کرے، تو اس کی وجہ یہ کہ بتقاضۂ بشریت آدمی سے بھول چک ہو جاتی ہے، لقمہ جو دیا جاتا ہے، لقمہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو بس اوقات ایک آیت پڑھ رہا ہے، اس آیت پڑھتے پڑھتے یہ اٹک جاتا ہے یا پڑھتے ہوئے یہ کوئی ایسی غلطی کر دیتا ہے جس سے معنی فاسد ہو گیا، اب پیچھے جو مقتدی ہوگا وہ لقمہ دے گا، اس لقمہ دینے کی وجہ سے یہ اصلاح کر سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ سنتا نہیں ہے تو نہ سننے کی وجہ سے اگر لقمہ بھی دیا جا رہا ہوگا تو وہ لقمہ اس کے تو کام کا نہیں، جو فساد نماز میں قرات کی غلطی ایسی کہ جس سے معنی فاسد ہو گیا تو وہ اصلاح قبول نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسے مواقع ہوتے ہیں جیسے التحیات جو قاعدہ اخیرہ ہے یہ فرض ہے، اگر یہ قاعدہ اخیرہ کیے بغیر کھڑا ہو گیا
اور اب اس کو لقمہ بھی دیا جا رہا ہے تو یہ سنتا تو ہے نہیں. یہ 5ویں رکعت کے سجدے میں چلا گیا. تو یہ جو 4 رکعتیں پڑھی جس میں قاعدہ اخیرہ اس نے نہیں کیا تو یہ چاروں فرض جو تھے وہ باطل ہو گئے مقتدیوں کے. تو اب یہ تھوڑے سے خدشات رہتے ہیں کہ جہاں لقمہ دینا ضروری تھا مقتدی تو وہ ضرورت پوری کر رہے ہیں لقمہ دے رہے ہیں, لیکن یہ لینے کی چونکہ اس میں اہلیت نہیں ہے تو نماز میں اگر فساد پایا گیا تو وہ دور نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ امامت نہ کرے, لیکن اگر یہ امامت کرتا ہے اور پیچھے سننے والے باقاعدہ افراد موجود ہیں تو یہ سامعین کی امامت کر سکتا ہے. البتہ گونگے کے لیے حکم یہ ہے کہ گونگا جو بولنے پہ قدرت نہیں رکھتا تو وہ قرآن پاک پڑھنے والے قاری افراد کی وہ امامت نہیں کر سکتا. صحیح. اس حوالے سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بالخصوص بہرا ہے اس کی امامت کا کیا حکم ہے. یعنی مفتی صاحب نے فرما دیا کہ بہتر ہے کہ نہ کرے, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں بیان کی گئیں لقمہ دینے لینے کے حوالے سے جو ظاہر ہے وہ کیسے لے گا, تو اس لیے بہتر ہے کہ نہ کریں. جی ہم اگلی کال لیں گے. ہمارے خصوصی اسلام بھائی سوال کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ, نیت کرنے کے بعد احرام کے لیے زبان سے ایک بار لبیک کہنا ضروری ہے, ڈیف کے لیے کیا حکم ہے ارشاد فرما دیجئے, جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ. جی مفتی انس صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ احرام باندھ لیا اب لبیک کہنا ضروری ہے, کیا حکم ہوگا؟ جی اس کے لیے یہ ہے کہ گونگا جو ہو وہ اپنے لبوں کو جنبش دے کہ تاکہ اس کے جو لب ہے وہ محسوس ہو کے کچھ پڑھ رہے ہیں, تو جنبش کی لینے سے ہی اس کا جو لبئی کہنا لازم ہے وہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. جی اگلی کال لیں گے ہم. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جس طرح عمومی اسلامی بھائیوں کو نماز میں 3 چھوٹی آیت کا پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد, اسی طرح آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو خصوصی اسلامی بھائی ہوگے یہ بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے, کیا ان پر بھی آیت پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ جی کیا فرمائیں گے آپ؟ نماز کے اندر بھی ان کا وہی معاملہ ہوگا کہ جتنی مقدار قرآن پاک پڑھنا واجب ہوتا ہے اتنی مقدار یہ کھڑے رہیں گے, قیام کریں گے. تو جیسے سورہ فاتحہ جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر یہ سورہ فاتحہ کے لیے قیام کریں, اور جتنی دیر میں 3 چھوٹی آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں تو اتنی دیر مزید قیام کریں. تو اس طرح یہ وہ افراد کے جو بولنے پہ قدرت نہیں رکھتے تو ان پہ چونکہ تلفظ لازم نہیں ہے تو اتنی دیر کا قیام ان کے اوپر ضروری ہوگا جتنی دیر میں سورہ فاتحہ اور 3 چھوٹی آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں. تو اسی طرح یہ رکوع سجود جو معاملات آتے جائیں گے, تو رکوع میں 3 تسبیحات سبحان ربی العظیم, ایسی سجدے میں 3 مرتبہ جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے تو اتنی مقدار کو یہ کرتا رہے. التحیات میں جتنی دیر التحیات تکمیل ہوتی ہے اس کی اتنی دیر التحیات قاعدہ اولا میں بیٹھے, قاعدہ اخیرہ کا جب مرحلہ آئے گا تو وہاں پر درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے, دعا بھی پڑھی جاتی ہے. تو جتنا ٹائم ڈیوریشن ہے, چونکہ قدرت یہ پڑھنے پہ اس کو حاصل نہیں ہے, لیکن جو افعال ایک صحیح سالم آدمی بجا لاتا ہے فرائض کے اعتبار سے, واجبات کے اعتبار سے, سنت اور مستحبات کے اعتبار سے, تو یہ بھی اپنی نماز میں اس فرائض مقدار, واجبات, سنت اور مستحبات کی مقدار کو پورا کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کا یہ عمل بھی نماز کے فرائض, واجبات, سنت, مستحبات کی تکمیل کے لیے کفایت کرے گا. اچھا, اب مثال کے طور پہ ہمارا جو موضوع ہے گونگے بہرے کے شرعی احکام کے حوالے سے, ہمارے معاشرے میں لوگ قسم بھی کھاتے رہتے ہیں. اب زید نے قسم کھائی, مثلا میں نے قسم کھائی کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا, اب میرے سامنے گونگا ہے یا بہرا ہے, اس سے میں گفتگو کر لیتا ہوں, تو کیا اب قسم ٹوٹے گی اس سے؟ بالکل. اگر بہرا شخص اگرچہ میری بات کو سنے گا نہیں, صحیح, ایسے ہی جو پیدائشی جو گونگا ہوتا ہے وہ پیدائشی گونگا ہونا اس کا بہرے پن کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. تو اگر کوئی پیدائشی بہرا اور پیدائشی گونگا ہے, اگر میں اس سے اشاروں میں بھی بات کروں گا یا اشاروں کے علاوہ میں اپنے نارمل بھی گفتگو کروں گا تو کلام کرنا پایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں
फलां शख्स से, चाहे वो गूंगा बहरा ही हो, या मैं किसी भी शख्स से बात नहीं करूंगा, आज किसी से बात नहीं करूंगा, या फलां से आज बात नहीं करूंगा, तो ये उसने कसम अगर खाई है तो कसम खाने की सूरत में अगर ये उस गूंगे बहरे शख्स से बात कर लेता है, गुफ्तगू कर लेता है, तो कलाम पाया जाएगा। जब कलाम पाया जाएगा तो कसम टूट जाएगी, और कसम टूटने की सूरत में उसका कफ़ारा वो अदा करना होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, अंदाज़ा लगाइए कि वही बात है कि इल्म दीन की किस कदर ज़रूरत है, शरीयत के अहकाम सीखने के हवाले से कितनी हाजत है और बेखबरी कितनी है, ये भी आपके इल्म में है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पर सीखना फ़र्ज़ हैं, वाजिब हैं, सुन्नत हैं, लाजिम हैं, लेकिन तवज्जो नहीं है और ज़िंदगी का अनमोल वक्त गुजरता चला जा रहा है। दावत इस्लामी का मदनी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत कर रहा है, हमें सिखा रही है। सिलसिला आप देखें कितना अहम है। इस सिलसिले में हम आखिरी कॉल शामिल करेंगे। मेरा दारुल इस्लाम में ये सवाल है कि जनाब जो गाड़ियाँ रखी हैं, रेंट वगैरह का काम करते हैं, क्या उसकी साल के बाद ज़कात होती है? अगर होती है तो कितनी होती है? जी क्या फरमाते हैं? रेंट पर ली जाने वाली जो अशिया होती हैं उन पे ज़कात नहीं होती। अब वो चाहे रेंट पे ली जाने वाली रेंट कार है, अगर किसी ने कारें रखी हुई हैं वो रेंट पे देते हैं। अब बज़ाहिर देखा जाए तो एक कार 15 लाख की है, कोई 10 लाख की है, कोई 8 लाख की है, तो यूं ये लखपति भी है। सही। लेकिन इसने जो कारें ख़रीदी हैं वो किराए पर देने के लिए ख़रीदी हैं। किराए पर देने के हवाले से जो भी कार का वैसे ही जो भी साजो सामान होता है, डेकोरेशन का सामान होता है, तो ये रेंट पे दिया जाता है। तो इन चीज़ों पर फुकाए किराम ने वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया है कि किराए पर जो चीज़ें देने के लिए आदमी रखता है और किराए पर दिया करता है चीज़ें अपनी, तो उन चीज़ों पे ज़कात नहीं है। ठीक। अगर यही चीज़ें कोई तिजारत की नीयत से ख़रीदे, जैसे शोरूम्स में कारें रखी होती हैं बेचने के लिए होती हैं, तो उन पर तो ज़कात होगी क्योंकि वो माले तिजारत के ज़िमन में आ जाती हैं। और ये जो किराए पर ली जाने वाली चीज़ें होती हैं जो आम तौर पे किराए पर देने और यूँ अपना गुज़र औकात के लिए आदमी किराए पर चीज़ें दिया करता है, तो उन पे ज़कात नहीं होती। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला हुआ, बहुत अहम मालूमात हमें हासिल हुई और मौजू बड़ा ज़बरदस्त था। ये अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज का हमारा सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो सुना है जो सीखा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मरकज़ुल औलिया लाहौर से मुफ्ती अनस साहब हमारे साथ शामिल हुए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म उमर में अमल में बरकत अता फरमाए। यही दुआएं हमारे मुफ्ती जमील साहब के हक़ में भी कबूल फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।